السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آغا زمانی اور اس وقت میں اسکردو بلتستان میں ہوں۔ میرے وقت میں آپ کو الزہرا ماڈل اسکول اینڈ کالج نظر آ رہا ہے۔ یہ اسکردو کا ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ ہے جہاں عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم سے بھی طالبات کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں آپ آسانی کے ساتھ اور بے فکر ہو کر اپنی طالبات کو، اپنی بیٹیوں کو یہاں بھیج سکتے ہیں، اور یہ اسکردو کا ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ ہے۔ آج ہم اس کا وزٹ کرنے آئے ہیں، تو آج اس کالج میں چلتے ہیں اور یہاں کے مسئولین سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ یہ ناظرین الزہرا ماڈل اسکول اینڈ کالج، یہ حسنین نگر کا علاقہ ہے۔ یہ اس کا سٹی کیمپس ہے۔ ایک اس کا کیمپس کتمانہ میں بھی ہے۔ یہ اس کی لوکیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ جب علمدار چوک سے HBL بینک کے پاس آئیں گے تو وہاں سے لیفٹ لیں گے تو یہ والا راستہ آتا ہے، اور یہاں سے جب آئیں گے آپ تھوڑا سا اوپر تو یہ الزہرا کالج آپ کو نظر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آغا زمانی اور اس وقت میں اسکردو بلتستان میں ہوں۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم بلتستان کے ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے الزہرا ماڈل اسکول اینڈ کالج اسکردو میں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہاں کے پرنسپل آغا شیخ ذوالفقار عزیز صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے اس کالج کا پورا احوال بھی جانیں گے، یہ کب بنا، یہ بنانے کا خیال کیسے آیا، اور آج کل اس کی پروگریس کیا ہے۔ جی محترم شیخ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ آغا مجتبیٰ زمانی کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے کالج کا وزٹ کیا۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں پیغمبر خدا نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت مسلمان پر فرض ہے۔ لہذا الزہرا ماڈل اسکول اینڈ کالج بھی اسی آیہ کریمہ کی ایک عملی ایک تفسیر ہے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، تو لہٰذا ہم نے سوچا کہ چونکہ یہاں بلتستان میں بہت سارے بچوں کے لیے تو تعلیمی ادارے ہیں، لیکن بچیوں کے لیے الگ سیپریٹ طور پہ بہت کم ادارے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ہمارے اس ادارے کا روح رواں جناب ڈائریکٹر آف الزہرا ماڈل اسکول اینڈ کالج جناب ڈاکٹر کاظم سلیم نے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس ادارے کو 12 جون 2012 میں وجود میں لایا، اور بیسک اور بنیادی مقصد اس ادارے کو وجود میں لانے کا یہ تھا کہ چونکہ ہماری بچیوں کے ذہن میں ایک بات تھی کہ دینی تعلیم حاصل کرے یا دنیاوی تعلیم حاصل کرے، یہ ایک تشویش سی ایک بات ان کے ذہنوں میں تھی، تو اس تشویش کو دور کرنے کے لیے کہ آپ دینی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ بلتستان میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں کہ اس وقت کی بات میں عرض کر رہا ہوں، 2012 جون 2012 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت یہاں جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یا تو بعض میں صرف دنیاوی تعلیم ہے یا تو بعض میں صرف دینی تعلیم ہے، تو بچیاں پریشان ہیں کہ ہم دین حاصل کریں یا دنیا حاصل کریں۔ لہٰذا اس تشویش کو دور کرنے کے لیے ڈائریکٹر آف الزہرا ماڈل اسکول اینڈ کالج جناب ڈاکٹر کاظم سلیم صاحب نے ان بچوں کی جو تشویش ہے،
پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے الزہرا ماڈل اسکول اینڈ کالج کو معرض وجود میں لایا، اور اس ادارے میں دونوں تعلیم، دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی الحمدللہ 2012 سے اب تک بہترین انداز میں بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے۔ دینی تعلیم میں ہمارے پاس یہاں پہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے، اس کے ساتھ احکام و عقائد کی کلاس ہوتی ہے، اخلاقیات کی کلاس ہوتی ہے، اور نماز باجماعت کا اہتمام ہے۔ یہ کچھ دینی حوالے سے ہیں، اور ادھر دنیاوی تعلیم کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ بلتستان کے دیگر اداروں سے الزہرا ماڈل اسکول اینڈ کالج پیچھے نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم میں بھی الحمدللہ ہمارے پاس سائنس آرٹس دونوں کی تعلیم ہے، اگرچہ سٹارٹ ہم نے لیا تھا ہیومینٹیز سے، آرٹس کی کلاس فرسٹ ایئر سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، 5 بچوں سے ہم نے اس ادارے کو سٹارٹ لیا۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس 300-400 ہمارے پاس بچیاں موجود ہیں۔ تو الحمدللہ اس وقت جب ہم نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی جب کلاسیں چلائی تو والدین نے، یہاں بلتستان کے مومنین اور مومنات نے، مسلمانوں نے، تمام پیرنٹس نے ہمیں فورس کیا کہ آپ لوگ اس سے بھی نیچے کی طرف آ جائے، کالج کی سکول کی طرف آ جائے۔ تو ان کے ڈیمانڈ کے مطابق ہم نے سٹارٹ لیا 9 سے ہم نے ایڈمیشن لینا شروع کر دیے، 9 سے 10، پھر اس کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، پھر اس کے بعد تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر۔ پھر پیرنٹس نے ہمیں فورس کیا کہ نہیں، آپ لوگ 9 سے نہیں بلکہ اس سے بھی نیچے کی طرف آئے، تو ہم نے 5th کلاس سے ایڈمیشن لینا شروع کر دیا۔ تو اس وقت ہمارے پاس 5th کلاس سے لے کر سیکنڈ ایئر تک ہے۔ چونکہ بی اے گورنمنٹ پالیسی کے مطابق انہوں نے بی اے کو ہی ختم کر دیا، انہوں نے بی اے سٹارٹ لیا ہے، تو اس وجہ سے بی ایس ہمارے پاس نہیں ہے۔ بی اے جو ہمارے جو کورس ہوتا تھا وہ ہم نے ختم کر دیا، گورنمنٹ نے خود ختم کیا۔ باقی ہمارے پاس الحمدللہ 3-4 بیچ کے بچے، بی اے کے بچے فارغ ہو کے الحمدللہ اس وقت یونیورسٹیوں سے بھی فارغ ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اس ادارے کے پروگریس رپورٹ کا اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ دنیاوی تعلیم میں بھی یہ ادارہ پیچھے نہیں ہے۔ 2012 سے اب تک چاہے فیڈرل بورڈ ہو، چاہے کیایو بورڈ ہو، قراقرم بورڈ ہو، دونوں بورڈ میں الحمدللہ ہمارے 9-10 کے بچے ہو یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ہو یا تھرڈ ایئر فورتھ ایئر کے بچے ہو، تمام بچے جو ہے ہمارے تمام بورڈز میں، تمام گروپس میں، ہر کلاس میں ماشاءاللہ پوزیشن ہولڈر ہے۔ خصوصاً فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر میں ہمارے بچے پورے بلتستان میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ تک ہمارے بچوں نے پوزیشن حاصل کیے ہیں، اور ساتھ میں ادھر بی اے میں بھی ہمارے بچوں نے الحمدللہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو بنیادی مقصد اس ادارے میں ایک اور چیز جو ہے تربیت ہے۔ تربیت پہ بھی ہم زیادہ فوکس دیتے ہیں کہ خصوصاً بچیوں کی پردے کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک بحیثیت ماں ہے، چونکہ اس ادارے کا موٹو بھی یہی ہے کہ ٹو ایجوکیٹ اے مدر ایز ٹو ایجوکیٹ اے گرل۔ ایک ماں کو تعلیم دینا، ایک بچی کو تعلیم دینا ایک ماں کو تعلیم دینے کے مترادف ہے۔ ٹو ایجوکیٹ اے گرل از ایز ایجوکیٹ اے مدر، ایجوکیٹ اے مدر از ایجوکیٹ اے نیشن۔ ایک ماں کو تعلیم دینا ایک قوم کو تعلیم دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہم یہاں پہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس ادارے نے پہلے ہم نے سٹارٹ، ہمارا ایک ہی کیمپس تھا، اس کے بعد ہم نے دوسرا کیمپس جس میں بلڈنگ بھی ہماری اپنی ذاتی ہے، کتپانہ میں ہم نے سٹارٹ لیا ہے۔ وہاں ای سی ڈی کلاس سے لے کر 10 کلاس کی کلاس ہوتی ہے، وہاں بھی یہی سلیبس ہے، وہاں بھی وہی نظام ہے، دینی و دنیاوی دونوں تعلیم پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ادارے کی جو فیسلٹیز میں اگر ہم وہ بات کریں تو الحمدللہ اس ادارے میں ٹرانسپورٹ سسٹم بھی ہے اور بورڈنگ سسٹم بھی ہے، ہاسٹل بھی سسٹم ہے۔ ہاسٹل میں الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت 40-50 بچے ہمارے پاس ہاسٹل میں بھی ہوتے ہیں، اور ان کی تربیت کے لیے باقاعدہ ایک عالمہ خواہر کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ ہاسٹل کے پورا اندر کا جو نظام ہے وہ تمام جو ہے ایک خواہر عالمہ کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ باقاعدہ ان کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے،
ان کے اسٹڈی ٹائم، ان کے جو سونے کا ٹائم، کھانے کا ٹائم، ہر چیز جو ان کا اپنا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کی ایک اور بنیادی خصوصیت اگر ہم دیکھیں کہ جو بچیاں ہماری یہاں بلتستان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ دوسرے یونیورسٹیوں میں، دوسرے ملکوں میں اگر جانا چاہے، خصوصاً ایران کی طرف اگر جانا چاہے، تو الحمدللہ یہاں پہ ان بچوں کی ٹیسٹ انٹرویو یہاں پہ ہوتے ہیں۔ ایف ایس سی پاس کرنے والے بچے، ایف اے اور ایف ایس سی پاس کرنے والی بچیوں کے لیے یہاں ٹیسٹ انٹرویو ہونے کے بعد ان کو المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے تھرو ان کو فل اسکالرشپ کے ساتھ جو ہے باقاعدہ ان کو ایران بھیجا جا سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس وقت ہماری بچیاں، بہت ساری بچیاں الحمدللہ ایران جیسے حوزہ علم قوم میں بھی پڑھ رہے ہیں، عالمہ بن رہی ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو المصطفیٰ کے جو برانچز ہے کراچی اور اسلام آباد، وہاں پہ بھی ہماری بچیاں الحمدللہ وہاں پہ بھی پڑھ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو جو ہے موٹیویٹ کر کے اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے تعاون کر کے ہم ان کو ایڈمیشن دلاتے ہیں، جس طرح قائد اعظم یونیورسٹی میں ہے، پنجاب یونیورسٹی میں ہے، نمل یونیورسٹی میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں ہماری بچیاں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت ہماری بچیاں ماشاءاللہ MBBS کے سیٹ پہ بھی ہے، اور فیصل آباد میں، اسلام آباد میں مختلف مقامات پہ، اور ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، ICS IT جو ایکسپرٹ ہے۔ الحمدللہ ہماری بچیاں جو ہے، چونکہ ہمارے فرسٹ ایئر میں 3 گروپ ہے سائنس میں، میڈیکل اور ICS اور انجینئرنگ، تو الحمدللہ ہماری بچیاں، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ایسی ڈاکٹر بچیوں کو پیدا کریں جو باپردہ ہو اور باحیا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ڈاکٹر بھی ہو۔ تو یقیناً ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر بھی ہے ماشاءاللہ، اور انجینئر بھی ہے، اور ICS کے ساتھ جو IT ایکسپرٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومینٹیز میں ہمارے پاس ماشاءاللہ اس وقت ہماری بچیاں جو ہے سائیکیٹسٹ کے طور پہ بھی مختلف پاکستان کے یونیورسٹیوں میں موجود ہے، چونکہ یہاں پہ ہمارے فرسٹ ایئر میں ایک سبجیکٹ ہے وہ سائیکولوجی، یہ ہم نے خصوصی طور پر فیمیل بچیوں کے لیے رکھا ہے، چونکہ بحیثیت ایک ماں وہ ایک سائیکیٹسٹ بننا ضروری ہے، ماہر نفسیات ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ہمارے یہاں پہ ایک اور سبجیکٹ جو ہوم اکنامکس کے نام سے ہے، یقیناً یہ سبجیکٹ بھی ہماری بچیوں کے لیے انتہائی مفید سبجیکٹ ہے کہ بچیاں گھر بیٹھ کے کہ وہ آرام سے سلائی وغیرہ کے جو کام ہے، اور اس کے جو ہے اس کے ساتھ کوکنگ کا جو کام ہے، آرام سے بہتر طریقے سے ایکسپرٹ ٹیچر جو ہے ان کو پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو باقاعدہ ٹریننگ اور پڑھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اس ادارے کی ایک امتیاز ہے کہ ہماری بچیاں یہاں سے جانے کے بعد نہ صرف ایک FA FSC کی ڈگری لے کے، نہ صرف میٹرک کی سرٹیفکیٹ لے کے، نہ صرف BA کی ڈگری لے کے وہ یہاں سے نکلتی ہے، بلکہ ایک عالمہ فاضلہ بن کے بھی نکلتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ بلتستان کے مختلف علاقوں میں، کھرما ہو، خپلو ہو، شگر ہو، روندو ہو، ایون گلگت کے بھی بچیاں ہمارے پاس موجود رہی ہے اور ابھی بھی ہے کہ وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کر کے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے محلوں میں الحمدللہ وہ ایک ایز اے عالمہ، ایز اے معلمہ، ایز اے اسکالر کے طور پہ وہ اپنے محلوں میں دنیات سینٹر اور محافل و مجالس وغیرہ بھی وہ اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خوشائن بات ہے کہ الحمدللہ اس ادارے کے جو بہترین جو کارکردگی جو ہماری یہاں پہ یہی ہے کہ ہم اپنی بچوں کو نہ صرف ہم تعلیم دیں بلکہ تربیت، بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت پہ ہم زیادہ سے زیادہ فوکس کریں، اور ساتھ ساتھ ہم ان بچوں کے اوپر زیادہ فوکس دیتے ہیں کہ جو بچیاں انتہائی ویک ہے۔ یہ بھی ایک امتیاز ہے اس ادارے کی کہ ہم نے جب لیا تھا فرسٹ ایئر میں، اس وقت ہمارے پاس جتنے 4-5 جو بچیاں آئی تھی سارے کے سارے سپلیمنٹری والی بچیاں تھیں۔ الحمدللہ ان بچوں پہ ہم نے کام کیا، وہی بچے بورڈ کے ٹاپر بنے۔ تو میں اپنے تمام اداروں کے ہیڈ کو بھی ہم نے کئی بار ان کو بتایا ہے اور ان کے سامنے ہم یہ بات شیئر کرتے ہیں، دیکھیں ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم 80%
90% کے بچوں کو ہم لے لیں اور رزلٹ کہیں ہمارے پاس 100 آیا ہے، نہیں، یہ ہماری کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہم ان بچوں کو لے لیں کہ جو بالکل کمزور ہے، بالکل پڑھ نہیں سکتے ہیں، بالکل لکھ نہیں سکتے ہیں، ان بچوں کو لے کر ان بچوں پہ کام کر کے اگر ہم اپنے رزلٹ جو ہے 100% لینے میں کامیاب ہوتا ہے، اگر 100 نہ بھی ہو 80% بھی لینے میں کامیاب ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس ادارے کی یہی کامیابی ہے کہ انہوں نے ان کمزور بچوں کے اوپر کام کر کے ان کمزور بچوں کو اٹھانے کی کوشش کی، وہ جو پڑھ نہیں سکتا تھا، وہ لکھ نہیں سکتا تھا، ان کے اوپر کام کر کے ان کو اوپر لے آنا، یہ ہماری کامیابی ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام کا، خصوصاً آغا مجتبیٰ زمانی صاحب کا، قبلہ کا، میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اس ادارے کا وزٹ کیا اور تفصیلی جو ہے اس ادارے کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی اور سامعین کو اس کو آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ میں ایک بار پھر آپ کا دل کا تھا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ قبلہ، آپ نے کافی تفصیل سے اس ادارے کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ ماشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ، آپ کے ادارے کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، یہ تھے الزہرا ماڈل اسکول اینڈ کالج اسکردو کے پرنسپل محترم آغا شیخ ذوالفقار عزیزی صاحب۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے مقام کے ساتھ اور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اور کسی شخصیت کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔